آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے جس نے بھی 40 حدیثیں پڑھیں اور انہیں یاد رکھا تو اللہ تعالیٰ آسمانوں میں اس کا نام ولی اور زمین پر اس کا نام عالم رکھ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے صالحین کی جماعت سے اٹھائے گا جن کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کی حفاظت کی یقیناً اس نے دین کی حفاظت کی، اور جس نے اسے چھوڑا بے شک اس نے دین کو تباہ کیا۔ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اسے جہنم میں 80 حقبے رکھا جائے گا، اور ایک حقبہ 80 سال کا ہے۔ جلدی کیجئے، وقت گزرنے سے پہلے نماز ادا کر لیجئے، مرنے سے پہلے گناہوں سے توبہ کر لیجئے، اور مصیبت آنے سے پہلے صدقہ دیجئے، اور جب مصیبت آ گئی تو صدقہ قبول نہیں ہوگا، اسی لیے وقت گزرنے سے پہلے نیکی کا کام کرو۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بعد بندے سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ جس نے صبح کی نماز چھوڑ دی تو اس سے ایمان بیزار ہوا، اور جس نے ظہر کی نماز چھوڑ دی تو اس سے انبیاء کرام علیہ السلام بیزار ہوئی، اور جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی تو اس سے فرشتے بیزار ہوئے، اور جس نے مغرب کی نماز چھوڑ دی تو اس سے قرآن مجید بیزار ہوا، اور جس نے عشاء کی نماز چھوڑ دی اس سے رب الرحمن بیزار ہوا۔ جس نے صبح کی نماز باجماعت ادا کی گویا اس نے سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ 20 حج ادا کیا۔ جس نے ظہر کی نماز باجماعت ادا کی اس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ 40 حج ادا کیا، اور جس نے عصر کی نماز باجماعت ادا کیا اس نے سیدنا یونس علیہ السلام کے ساتھ 60 حج ادا کیا۔ جس نے مغرب کی نماز باجماعت ادا کیا اس نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 80 حج ادا کیا۔ جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کیا اس نے حضور علیہ السلام کے ساتھ 100 حج ادا کرنے کی سعادت حاصل کی۔ کتنا بڑا ثواب ہے۔ جس نے کسی عالم یا طالب علم کے خدمت کی اگرچہ ٹوٹی ہوئی قلم سے گویا کہ اس نے 70 مرتبہ کعبۃ شریف کی بنوایا۔ جس نے کسی طالب علم کی خدمت کی اگرچہ ایک ہی قلم سے تو اللہ تعالیٰ اسے جبل احد جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ جس نے کسی طالب علم پر ایک درہم خرچہ کیا گویا کہ اس نے راہ خدا تعالی میں سرخ سونے کا پہاڑ خرچہ کیا۔ جس شخص نے مسجد میں روشنی کا اہتمام کیا اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کے 7 دروازے حرام کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور سے اس کی قبر کو روشن کر دے گا، اور قیامت کے دن اس کے آگے نور ہوگا، اس کے پیچھے نور ہوگا، اس کے دائیں نور ہوگا، اور اس کے بائیں بھی نور ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر زمانہ آنے والا ہے، وہ زمانہ آنے والا ہے جس میں لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوں گے اور مسجد میں نماز بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن ان میں ایمان نہیں ہوگا۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے غضب سے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے غضب سے، اور اللہ تعالیٰ کے جمیع صحابہ کرام کے غضب سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے آذان کی دوران باتیں کی مرتے وقت اس کی زبان بند ہو جائے۔ جس نے کھڑے ہو کر پانی پیا
اللہ تعالیٰ اسے ایسے مرض میں مبتلا کر دے گا جس کا کوئی علاج نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مومن کو تکلیف دیا گویا اس نے کعبۃ اللہ شریف و مدینہ منور اور بیت المعمور کو گرا دیا اور 1000 برگزیدہ فرشتوں کو قتل کیا۔ ایک مومن کو تکلیف دینے کا اتنا بڑا جرم ہے۔ جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں وہی خاص اللہ والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور جو شخص چاہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو تو اسے چاہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو مسجد میں ایسے سکون ملتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں، اور منافق مسجد میں ایسے پریشان ہوتا ہے جیسے پنجرے میں بند، جیسے پنجرے میں پرندہ ہے۔ قرآن پاک کو دیکھنا عبادت ہے، پڑھنا تو عبادت ہے، لیکن قرآن پاک کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ مومن کی اچھی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مومن کا دل خاص اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، مومن کا دل خاص اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں ذرا بھر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل کبھی بھی نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چک گروا قیامت کے دن میرے شفاعت سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے پہلا عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ، دوسرا سخاوت کرنے والا مالدار، تیسرا عبادات گزار عالم، چوتھا صالح نوجوان، پانچواں صبر کرنے والا فقیر، چھٹا اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورت۔ آپ نے فرمایا دنیا ایک ساعت ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارو۔ مسلمان اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارو۔ دنیا مومن کے لیے قید ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ دنیا بے ہودگی کی جگہ ہے اور آخرت سرور کی جگہ ہے۔ دنیا بے ہودگی کی جگہ ہے اور آخرت سرور کی جگہ ہے۔ دنیا کا مال مردار ہے اور اس کے ڈھونڈنے والے کتے ہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ کیا فرمایا؟ فرمایا دنیا کا مال مردار ہے اور اس کے ڈھونڈنے والے کتے ہیں۔